السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ معطف اگر میں خوش آمدید لیں جناب. اگر آج کو میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آج کی بڑی خبر کیا ہے تو آپ کو یقینی طور پر اس کا اگر آپ نے نیوز کو فالو کیا ہوتا ہے، آپ کہیں گے جناب عمران خان اسلام آباد جا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، نئے طرح کا کوئی بیان آ جائے گا سامنے، یا آپ کہیں گے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک سماعت کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے اوپر جو ہم نے حکم امتناع جاری کیا تھا، یہ حکم امتناع ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور اسے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا آپ یہ کہیں گے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ جناب یہ تمام خبریں جو خبر میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اس سے اوور لیپ کر جائے گی. یہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے، بلکہ اگر میں کہوں اتنی بڑی نہیں بلکہ اتنی مزے کا خیز قسم کی خبر سامنے آئی ہے، جس کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو جو پلسٹر ہے جو ایک اور پلسٹر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر جو کوئی اور رائے سامنے نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جناب عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، یعنی جو سابق خاتون اول ہیں، ان کے جو سابق مرد اول ہیں یعنی خاور منیکا صاحب، اگر وہ آ گئے ہیں میدان میں تو آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یار واقعتاً خاور منیکا صاحب اگر آئے ہیں میدان عمل میں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اور اگر معاملہ ہو بھی عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کا، اور وہ نکاح جس کے بارے میں یہ رائے پختہ ہو رہی ہو کہ جناب یہ نکاح بھی غیر شرعی نکاح ہے، اور اس دوران جو تعلق بنا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا وہ تعلق بھی غیر شرعی ہے، اور اس غیر شرعی تعلق کے بارے میں اگر خاور منیکا صاحب کی طرف سے کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نا جناب کہ کہانی کچھ آگے بڑھ رہی ہے، کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور خاور منیکا صاحب سابق مرد اول جو ہیں وہ اگر میدان میں آئیں گے تو پھر مطلب ہے عمران خان دا پلسٹر جڑا نا گوڈے تو کافی زیادہ پھیلنے کا اس کے امکانات ہیں. اور اس حوالے سے جناب اسلام آباد کی جو عدالت ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب نصر من اللہ صاحب، وہ 2 مئی تک چھٹیوں پہ تھے، وہ آ گئے ہیں واپس اور آتے ساتھ ہی انہوں نے 2 کر دیے ہیں بڑے دھماکے. باقی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سب چھڈو سائڈ تھے، اہلا دھماکہ جڑا نا زیادہ مزیدار ہے. اچھا جی، وہ آ گئے میدان عمل میں اور جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا مفتی سعید صاحب، یعنی وہ جو عمران خان صاحب کے نکاح خان تھے، ان کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ لی تھی اور اس کے بعد ایک درخواست آئی تھی جس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے نکاح کے ایک گواہ ہیں اون چودھری صاحب، اور اون چودھری صاحب بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، براہ کرم انہوں نے بھی سد لو تو انہوں نے بھی ذرا گل بات کر لو. تو اس کے اوپر جو نصر من اللہ صاحب تھے، جو جج صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا محفوظ، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے چھٹیوں پر. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چھٹیاں ان کی ہو جاتی ہیں ختم، اور جو ان کی طرف سے مقدمے کی جو سماعت ہے اس کا ہو جاتا ہے آغاز، اور آغاز ہی بڑا دھویں دھار قسم کا آغاز تھا. اور اس آغاز میں ہی انہوں نے پھٹے چک کے رکھ دیے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اون چودھری صاحب کو گواہی کے لیے اہل قرار دے دیا. ان کا جناب اون چودھری صاحب آؤ تے آ کے گواہی دیو، جس کے اوپر بڑا عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ سٹ پٹائے. لیکن اون چودھری صاحب نے اس فیصلے کے بعد اسلام آباد کی عدالت میں عمران خان صاحب کے اس غیر شرعی نکاح کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہے. اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد جناب نصر من اللہ صاحب نے کے سامنے جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے اس کے اندر اون چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان کا پرسنل اسسٹنٹ، پولیٹیکل سیکٹری اور قریبی ساتھی تھا، ان کے تمام سیاسی اور ذاتی معاملات کو دیکھتا تھا. عمران خان کی ریحام خان سے 2015 میں طلاق ہوئی، اور یہ جو طلاق ہے اس طلاق کی وجہ بھی بشرا بی بی بنی، کیونکہ بشرا بی بی نے عمران خان سے کہا کہ ایس بڈی نو فوری طور پر طلاق دے دے. اور عمران خان صاحب نے سوچے سمجھے بغیر، اور اس موقع پر جب ریحام خان پاکستان میں نہیں تھی، برطانیہ میں موجود تھی، عمران خان صاحب نے بذریعہ ای میل ریحام خان کو دے دی طلاق. اور اون چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طلاق کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو کیفیات تھیں وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ تھی، وہ بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہے تھے، بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. اور وہ بار بار مجھے کہتے تھے من بشرا بی بی کو لے جا، من اتھی سکون ملتا ہے، من بشرا بی بی کو لے جا، من اتھی سکون ملتا ہے. پھر اتھی سکون دے ملنا سی نہ پائیں. اچھا، پھر وہ وہاں پہ اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں من اتھی سکون ملتا ہے. تو پھر عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ میں نے بشرا بی بی سے ملنے جانا ہے. اور پھر یہ بات بھی اب آن ریکارڈ
ریکارڈ آ گئی ہے کہ جب یہ سب چیزیں چل رہی تھیں تو بشرا بی بی نے اپنا جو ٹھکانہ تھا وہ پاک پتن سے اٹھا کر وہ لگا لیا تھا بنی گالا میں. یہ تو بات وہ جو ہیں احسن جمیل گجر اور فرح گوگی بھی یہ کہتی ہیں کہ جناب وہاں پہ ان کو 2 کنال کا ایک کوٹھی وہاں پہ لے کے دے دی تھی, تو وہاں پہ بشرا بی بی ٹھہرتی تھی. تو عمران خان صاحب بنی گالا کی ایک پہاڑی سے اترتے تھے, دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے, جا کے وہ بشرا بی بی کے آستانے پر حاضری دیتے تھے, وہاں سے وہ سکون حاصل کرتے تھے, اور سکون حاصل کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے. اون چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے. پھر جناب یہ سکون کا سلسلہ چلتا رہا, اور اس دوران اچانک ایک دن اون چودھری صاحب نے جو بیان ریکارڈ کرایا اس کے مطابق یہ 31 دسمبر 2017 کا وقوع ہے کہ عمران خان صاحب نے اون چودھری صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب میرا کل ہے نکاح, تو تیاریاں کر لیں. انہوں نے کہا ہیں جی, انہوں نے کہا جناب میرا نکاح ہے کل, تو تیاریاں کر لیں. انہوں نے کہا جناب کس کے ساتھ نکاح ہے؟ انہوں نے کہا جناب بشرا بی بی کے ساتھ. انہوں نے کہا جی بشرا بی بی تو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے, وہ تو اب دادی پوتیوں والی ہے. انہوں نے کہا جناب چھٹ دے اس گل نوں, ان کی طلاق ہو گئی ہوئی ہے اور کل ہم نے نکاح کرنا ہے, 1 جنوری کو ہم نے نکاح کرنا ہے ہر حال میں. تو مفتی سعید صاحب سے کہو اور زلفی بخاری سے کہو ہم نے کل جانا ہے لاہور. اور اس کے بعد اون چودھری کے مطابق کہ انہوں نے اگلے دن مفتی سعید اور زلفی بخاری کو لیا اور وہ روانہ ہو گئے. 1 جنوری 2018 کو عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ لاہور میں نکاح ہوا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں اس نکاح کا گواہ ہوں, اور نکاح سے قبل مفتی سعید نے میرے سامنے بشرا بی بی سے طلاق کا پوچھا, اور جس پر بشرا بی بی اور عمران خان دونوں نے مفتی سعید کو کہا کہ طلاق نامہ دے دیا جائے گا, اور یہ جو شرعی مدت ہے عدت کی وہ پوری ہو چکی ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ جناب یہ تو نکاح کی عدت کا جو ٹینیور تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا, جس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرایا گیا. اور جناب یہ جو ساری کہانی ہے اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر بدنیتی شامل ہے. یہ انہوں نے اپنا جو بیان ہے یہ ریکارڈ کرا دیا جناب اون چودھری صاحب نے, لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ بیان تو ریکارڈ ہو گیا. اب اس بیان کے بعد جو نصر من اللہ صاحب تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, انہوں نے جو ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں اسے کھلارا یا نیا چکر چلا دیا. انہوں نے کہہ دیا جناب کہ یہ جو خاور منیکا صاحب ہیں یہ بھی آئیں اور آ کر اگلی تاریخ کے اوپر, اگلی جو سماعت کی تاریخ ہے ان کا جناب لیڈر بھی تھوڑی دیر میں جاری کر دے گا, تو اگلی سماعت کے اوپر خاور منیکا صاحب بھی تشریف لائیں اور اسلام آباد آئیں اور بتائیں آ کر کہ جناب کیا کہانی ہے. تو جس وقت انہوں نے خاور منیکا صاحب کی طلبی کی بات کی نصر من اللہ صاحب نے, تو حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے وہ ایک دم ذرا غصے میں آ گئے. جناب یہ کیا بات ہوئی, خاور منیکا کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جناب گڈی دا قبضہ جس بندے کو لیتا ہے, زمین دا قبضہ جس بندے کو لیتا ہے, وہ پوچھو تسی قبضہ چھڈیا کدوں سی. تو اس کے بعد ہی اگلی جگہ پہ رجسٹری ہوگی نا, پرانا انتقال خارج ہوگا تو نیا انتقال درج ہوگا. جب پرانا انتقال خارج نہیں ہوگا تو انتقال پر انتقال تو نہیں ہو سکتا, رجسٹری پر رجسٹری تو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا جناب ان سے ہمارا پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس پر عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ کو ہم اس معاملے کی یعنی خاور منیکا صاحب کی طلبی کی ہم شدید الفاظ کے اندر مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ اپنی مخالفت اپنے کول رکھو, ڈیسیژن از گیون. خاور منیکا صاحب آئیں گے اور آ کر یہاں پر دیں گے بیان. اب وہ بیان جو انہوں نے دینا ہے یقینی طور پر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کو آپ نے طلاق کب دی, وہ بتائیں گے جناب طلاق میں نے اس تاریخ کو دی. وہ ان سے پوچھیں گے کہ جناب وجوہات کیا تھی, وہ وجوہات بتائیں گے. تو وہ اس کے بعد وہ پوچھیں گے جناب نکاح کی طلاق کی تاریخ یہ تھی تو نکاح کی تاریخ کیا تھی اگلی, وہ جو بھی اس حوالے سے سوال جواب ہوں گے وہ دیں گے. لیکن اس ساری کہانی کے اندر خاور منیکا صاحب کی جو انٹری ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ خوشی کی خبر نہیں ہے, بلکہ یہ خاور منیکا صاحب کا بیان ہوگا, پھر وہ اسلام آباد آئیں گے, اسلام آباد میں میڈیا ان کو گھیرے میں لے گا, عدالت سے نکلتے وقت, عدالت میں جاتے وقت, عدالت کے اندر, عدالت سے باہر, ہر ایک موقع پر ان سے پوچھے جائیں گے سوال. اور بندہ ایویں مطیع اللہ جان اگر ان کو ٹکر گئے تو پھر وہ تو مائک لے گئے تو انہوں نے تو بہت دور تک چلے جانا ہے, تو پھر وہ تو ان سے تو خاور منیکا صاحب سے تو جان چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت ہمارے جو سیاسی حالات ہیں, اور خاص طور پر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے مذاکر گفتگو کے آغاز میں کیا تھا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے
یہ ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے پچھلی سماعت کا، اور انہوں نے جو اس اجلاس اس فیصلے کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کی سماعت کے دوران پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی اور ایکٹ کی منظوری کے وقت قائمہ کمیٹی کی بحث کا ریکارڈ 8 مئی تک طلب کر لیا ہے۔ اب یہ 8 مئی کی تاریخ ہو گئی ہے بہت زیادہ سینسٹیو، کیونکہ یہ جو 4 دن ہیں یہ 4 دن بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، اس وجہ سے کہ ان 4 دنوں کے اندر یہ جو الیکشن کمیشن اور یہ جو عمران خان صاحب کے جو 3 ساتھی ہیں، 3 پیارے ہیں، شاہ محمود قریشی ہوں، فواد چودھری صاحب یا بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان دونوں کی طرف سے یعنی الیکشن کمیشن اور عمران خان کے مذاکرات کار، ان دونوں کی طرف سے درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہوئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے بینچ سائزی کون سی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے خلاف جو 8 رکنی بینچ بنا ہے یہ آگے کیسے جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت کھینچا تانی ہے یہ کچھ زیادہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اس ساری سچویشن کے اندر خاموش نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی صاحب، یہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم درانی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اچھا، ان کی صدارت اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جو سپریم کورٹ کے اس وقت حاضر سربرست جج ہیں، کہ آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق کیس اور یہ جو مختلف شکایات، تقریباً 6 سے زائد شکایات ایسی ہیں جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف دائر کی گئی ہیں، لیکن چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ جو شکایات ہیں، یہ جو ریفرنسز ان کے خلاف فائل کیے گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کوئی اجلاس بلایا ہے، جس کے بعد چونکہ یہ معاملہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کا ہے، ایک ایسی شخصیت کا ہے جو سپریم کورٹ کے میں ایک منصف کے طور پر کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ تو بات مناسب نہیں لگتی کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عدالت میں موجود کوئی بھی عدالتی شخصیت اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگے اور وہ آپ اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں۔ اصولی طور پر تو یہ کام خود چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے، ایویڈنس چیک کرتے، اگر تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب گلٹی قرار پاتے ان کے خلاف کارروائی ہوتی، اور اگر الزامات جھوٹے ہوتے تو ان کو خارج کر کے جج صاحب کی عزت کو بحال کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب زاہد اکرم درانی صاحب نے سردار ایاز صادق صاحب کے نقطہ اعتراض پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق جو کیس ہے اس کو تحقیقات کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دیا ہے، اور جو نور عالم خان صاحب ہیں وہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو شکایات دائر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو انگلیاں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جناب ایک جج صاحب کی وجہ سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے، مذکورہ جج کو بتانا چاہیے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا تھے اور انہوں نے کہاں سے جائیداد بنائی، کتنا ٹیکس دیا۔ ایف بی آر کے اکاؤنٹنٹ جنرل اور آڈیٹر جنرل اس معاملے میں تحقیقات کریں، جس پر جو یہ کارروائی ہے اب یہ آگے چلے گی۔ اب نور عالم خان صاحب نے آلریڈی جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، ان کو بھی طلب کیا ہے، ان سے بھی ریکارڈ منگوایا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ سے ریکارڈ منگوایا، یہ ایک ریکارڈ ہوا بڑا کام اس وقت، اور کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس سچویشن میں سے آگے کیسے نکلنا ہے، باہر کیسے آنا ہے، اور یہ جو سچویشن ہے مزید کمپلیکسڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو 4 دن ہیں یہ 8 مئی سے پہلے، یعنی آج 4 مئی ہے، 4 دن کے بعد 3 دن کے بعد 8 مئی ہوگی، اور 8 مئی کو یہ میدان لگے گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو اشارے مل رہے ہیں یہ اشارے اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب سب اچھا نہیں ہے، نہ اسلام آباد میں سب اچھا ہے اور نہ ہی لاہور میں سب اچھا ہے۔ اسی دوران جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو یہ جو سسٹم کے اوپر جو خطرات ہیں وہ مزید سنگین ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں ان کو پراپرلی ایڈریس کر لیا جائے تاکہ یہ جو ابہام کی صورتحال ہے یہ ذرا ختم ہو جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔